شہیدوں کی سرداری اللہ کے یہاں سے قیامت کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سر ہوگی۔ اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک تم لوگوں نے کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یوم دن نہیں منایا، یوم پیدائش نہیں منایا، یوم شہادت نہیں منایا۔ حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم کے اندر تشریف فرمائے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، ایک ظالم آتا ہے، ظالم نے پتھر اٹھایا، دیکھ کر مارا، میرے محبوب کے سر پر لگا، میرے محبوب کے سر میں سے خون جاری ہو گیا، خون کی دھاریں چھوٹ گئی، خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ میرے محبوب کو لایا گیا، پٹی باندھی گئی، سر پر کپڑا باندھا گیا، گھر پر لے آئے۔ حضرت امیر حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شیر سے آئے تھے، سفر کر کر آئے تھے، شکار کھیل کر یوں ہی آئے، اترنے لگے، باندھی بولی تم شیر کرتے پھرتے ہو، شکار کرتے پھرتے ہو، تم گھومتے ہو، تمہیں معلوم بھی نہیں آج یتیم مکہ کے ساتھ میں کیا ہوا۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے اٹھے اور چل دیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، دروازہ بند ہے، دروازہ بجایا، دستک دی، دروازہ کھولا گیا، پوچھا ہو میرے بھتیجے کیا ہوا، کس نے مارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے ابو جہل نے مار دیے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے واپس لوٹے، ابو جہل کے پاس میں گئے، دیکھا گھر میں موجود نہیں، شین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سے اس کے دھار ماری، اس کے سر پر پھوڑ کر مارا، خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ بولے او ابو جہل تم نے میرے بھتیجا کو لاوارث سمجھائے، لاوارث سمجھائے، میرے یتیم بھتیجے کو تو نے سر میں مارا ہے، میں نے تیرا سر پھوڑ دیا، آئندہ یاد رکھنا میرے بھتیجے کی طرف تو کبھی بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، اگر میرے بھتیجے کے ساتھ میں تو نے یہ حرکت کی، میں تیرے دھڑ سے تیرے ٹکڑے کر دوں گا، تیرے بدن کو بیچ سے چیر ڈالوں گا۔ واپس آئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، دروازہ بند ہے، اندر سے صحابہ نے دیکھا تلوار ہاتھ میں ہے، غصے میں بھرے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا غصے میں ہیں، کیا کریں؟ کہا دروازہ کھول دو، آنے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اندر چلے گئے، کہنے لگے او میرے بھتیجا اب خوش ہو جاؤ، میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، سر نیچے کو کیے ہوئے بیٹھے موجود ہیں۔ پھر کہا میرے بھتیجا کچھ تو بولو، کیا راضی نہیں ہو؟ میں بدلہ لے کر آیا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے او میرے چچا، میں دنیا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، کیا مجھ سے راضی نہیں؟ اور لوگوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن پر آج کیچڑ اچھالی جاتی ہے، ذرا سوچیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، دین متین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور جنہوں نے کی ہو، ان کے لیے آج ہم کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کیا کبھی اپنا خون بہایا اسلام کے لیے؟ کیا پسینہ بہایا اسلام کے لیے؟ امیر حمزہ کہنے لگے کہ مجھ سے آپ راضی نہیں ہو؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا اگر مجھے راضی کرنے کی بات کرتے ہو، میں دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں دنیا میں انتقام لینے نہیں آیا، میں دنیا میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔
پھر کیسے راضی ہوگی؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے راضی کرنے کی بات کرتے ہو او میرے چچا، مجھے راضی کرتے ہو تو لو کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی جو کلمہ نہیں پڑھ چکے تھے، ابھی چچا کی شکل میں تھے، اب ایک صحابی کی شکل میں تبدیل ہو گئے، فوراً گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے۔ اب اسلام کے لیے، دین کے لیے بڑی بڑی قربانی دینے لگے۔ جنگ بدر ہوا، کفار قریش کے چھکے چھڑا دیے، بڑے بڑے کفار قریش کو جہنم رسید کر دی۔ جدھر کو نکل کر جاتے تھے ہوا کی طرح برستے جاتے تھے، پتھروں کی طرح بے گرجتے جاتے تھے، بادلوں کی طرح پھیل جاتے، بجلی کی طرح آپ کی تلوار کی چمک ہوتی تھی۔ اسی جنگ بدر کے اندر ہندہ نامی عورت کا شوہر مارا گیا، ہندہ نامی عورت کا بھائی مارا گیا، ہندہ نامی عورت کا باپ مارا گیا۔ بڑے بڑے جرنیل کفار قریش مارے گئے، جو بچ گئے وہ چھوٹ گئے، ان کے چھکے چھوٹ گئے، پسینہ چھوٹ گئے، وہ ہار کر واپس بھاگ گئے، مگر ان کے اندر ایک آگ تھی۔ ہندہ لوگوں کے پاس پہنچی، شرم دلانے لگی، واپس گئی، پوچھا تم آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے ہوتے ہوئے میرا شوہر مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا باپ مارا گیا۔ کفار قریش میں ایک آگ ابھر رہی تھی، بدلے کی، انتقام کی۔ جنگ احد کی تیاری ہوئی، صحابہ کرام نے بھی تیاری۔ چلے شوال کا مہینہ، ماہ رمضان کے بعد کا مہینہ آیا، پیر کا دن تھا، 15 شوال تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور جنگ احد میں جنگ بدر کی طرح ہی اپنی جوہر اور شجاعت کی اور بہادری کی ایک بہادرانہ طاقت دکھائی، اپنے جوہر دکھلائے، توحید کے دشمنوں کو للکارا، لات اور عزا کے پجاریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ بخاری شریف میں آتا ہے جبیر ابن مطعم، جس کے چچا طعیمہ کو بدر میں حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، اپنے چچا کے قتل کا بہت ان کو صدمہ تھا، غم تھا۔ اس نے اپنے غلام وحشی کو کہا اگر تو حمزہ کو کسی طرح قتل کر دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی یہ سن کر اسی فکر میں رہتا تھا، اب اگر مسلمانوں سے کوئی جنگ ہوئی تو میں اس میں شامل ہو کر ضرور حمزہ کے قتل کی کوشش کروں گا، تاکہ مجھے غلامی سے نجات مل جائے، غلامی سے چھٹکارا مل جائے۔ جب جنگ احد کے لیے قریش مکہ جانے لگے تو وحشی بھی اپنا مذموم ارادہ لے کر، اپنا گندا ارادہ لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ وحشی خود بیان کرتا ہے احد میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر میں بیٹھ گیا،
اور اس انتظار میں رہا کہ جو ہی امیر حمزہ میرے سامنے آئے تو میں اپنے خاص داؤں سے ان پر حملہ کر دوں۔ تو وحشی کہتا ہے میں نے دیکھا سبا نامی ایک شخص میدان میں اترا، اس نے آتے ہی للکارا، ہے کوئی میرا مقابل جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے میدان میں آتے ہی فرمایا، اے سبا، اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی ماں کے بیٹے، کیا تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے شیر کی طرح جھپٹے اور ایک آن میں اس کافر کو جہنم رسید کر دیا۔ یوں ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے قتل سے فارغ ہو کر میرے سامنے سے گزرنے لگے۔ میں نے چپکے سے آپ پر اپنا حربہ، اپنا خنجر پھینکا جو سیدھا آپ کی ناپ میں لگا، آپ کی ناپ کے نیچے جا کر لگا اور پیٹ کو چاک کرتے ہوئے گزر گیا۔ حضرت امیر حمزہ اسی ایک حربے سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وحشی آگے کہتا ہے، ہندا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر تم حمزہ کو جو میرے باپ عتبہ کا قاتل ہے قتل کر دے گا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ وہ مجھے ہر وقت اس بات پر اکساتی رہتی تھی، اگر تُنے آزادی حاصل کرنی ہے اور انعام حاصل کر کے دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرنی ہے تو حضرت حمزہ کو قتل کر کے اس کا کلیجہ یعنی جگر نکال کر مجھے لا دے، میں اس کا جگر چباؤں گی، میں اس کے جگر کو کھاؤں گی۔ میں نے اس سے وعدہ بھی کر رکھا تھا، اس لیے حمزہ کو شہید کر کے اس کا جگر میں نے ہندا کو لا کر دے دیا۔ ہندا نے اسے چبانے کی کوشش کی اور اسے نگل نہ سکی، اسے چبا نہ سکی۔ اس طرح میں نے حضرت حمزہ کو شہید کر کے آزادی حاصل کی اور مجھے ہندا نے بہت سے کپڑے اور اپنے زیورات اتار کر انعام میں دیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد بھی معاف نہیں کیا گیا، چاروں طرف سے کافر کھڑے ہو گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگے باندھو، بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ میں، آپ کے جسم کے ساتھ میں یہ نبوت کی یونیورسٹی کا پہلا جو طالب علم تھا امیر حمزہ، جس کا جسم عطر شہادت کے بعد بھی اللہ کے راستے میں مزید قربانیاں دیتا رہا، آپ کے جسم عطر کی بے حرمتی کی گئی، آپ کی ناک کاٹی گئی، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کا جگر نکالا گیا، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے مارے گئے، دانت توڑے گئے، زبان کاٹی گئی، آپ کو مسلح کیا گیا، آپ کی شرمگاہ کاٹی گئی، آپ کے پیر کاٹے گئے، آپ کی انگلیاں کاٹی گئی۔